الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لکم دینکم ولی دین وزعم ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنود وزعم ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود ارباب و احباب اور اولو الالباب میرے ہم وطن ہم چمن ہم نوالا و ہم پہ آلہ مستقبل کی تعمیر کا جذبہ لیے نوجوان بھائیوں اور مسند انصاف پر جلوہ افروز میرے عزیز منصفین اعظام، میرے سامنے آج کی اس پر رونق محفل میں سوال پیش کیا گیا، کیا ہم آزاد ہیں؟ تو سامعین کرام، ہم سے مراد میں، آپ اور اس ملک پاکستان میں جیتا جاگتا ہر انسان ہے۔ آزادی کا مطلب ہے بے خوف، لیکن ہمارے سر پر تو ہر وقت خوف کی تلواریں منڈلاتی ہیں۔ آزادی کا مطلب ہے خود مختار، لیکن ہمارے سیاستدان تو کشکول تھامے امریکہ اور IMF جیسے فرعونوں کے سامنے کھڑے اپنی قوم کی عزت و حمیت کا سودا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آزادی کا مطلب ہے کسی کا تابع نہ ہونا، لیکن آج بھی ہم انہی وڈیروں، انہی جگیرداروں، انہی جابر، انہی ظالم، انہی حکمرانوں کے تابع ہیں۔ تو منطقی اعتبار سے اس سوال کا جواب یہی ہے کہ ہم آزاد نہیں۔ جی ہاں جناب صدر، آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہزار نعمت ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ لاکھ نعمت ہے۔ اس آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو پوچھیے پنجرے میں قید اس پنچھی سے جو کبھی کھلی فضاؤں میں محو پرواز تھا۔ اس آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو پوچھیے غزہ، فلسطین اور کشمیر کے ان معصوم و نہتے لوگوں سے جن کے سر پر ہر وقت کسی گولہ بردار ایئر کرافٹ کا خوف سوار رہتا ہے۔ اس آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو پوچھیے ممبئی کے ان حجاب طالبات سے جن کے چہروں سے حجاب چھین لیے گئے۔ اس آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو پوچھیے پینٹاگون اور تل ابیب کے قید خانوں میں بند ان قیدیوں سے جنہوں نے لمبے عرصے تک سورج کی کرن تک نہیں دیکھی۔ اس آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو پوچھیے ممبئی کے ان حجاب طالبات سے جن کے چہروں سے حجاب چھین لیے گئے۔ اس آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو پوچھیے ممبئی کے انہیں حجاب طالبات سے جن کے چہروں سے حجاب چھین لیے گئے۔ ارے کون سی آزادی کی بات کرتے ہو جس ملک میں واٹر کولر سے لٹکنے والے گلاس کو زنجیروں سے باندھ کر رکھا جائے؟ اس کے انسان کیا خاک ادا ہوں گے؟ حضرات گرامی قدر، جس ملک کے سیاستدانوں کی حالت یہ ہو کہ ان کی دولت میں دن دگنی رات چگنی ہوتی ہو اور غریب کو سیلاب سے بچنے کے لیے ایک ہیلی کاپٹر کی سواری میسر نہ ہو، جہاں پر غریب شہر ایک ایک نوالے کو ترستا ہو اور امیر شہر کے کتے گلکاند اور مٹھائیوں کے مدد لوٹتے ہوں، جس ملک کے حکمرانوں کے نام پاناما لیکس میں لیک ہوتے ہوں، پھر شور مچنے پر عوام کو فقط لیپ ٹاپ کا لولی پاپ دیا جاتا ہو، اس ملک کے حکمرانی اور حکومت کا ڈھانچہ تک بین الاقوامی استعمار نے بنایا ہو، جس ملک میں لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا کی خلاف ورزی ہوتی ہو، جس ملک میں لا تأکلوا الربا کے حکم کو پامال کیا جاتا ہو، تو میں کیسے کہہ دوں کہ ہم آزاد ہیں؟ جس ملک میں عافیہ صدیقی جیسی ہونہار سائنسدان کو پلیٹ میں رکھ کر بیرونی اکاؤں کے حوالے کر دیا جائے، جس ملک کے لیڈر خود کو بیکاری اور مغرب کو چوزر سمجھے، جس ملک کا نظام تعلیم کا معیار غیروں کا بنایا ہو، جس ملک کا فیشن انگریز کا غلام ہو، لباس سے لے کر کھانے پینے کے طریقے تک، منگنی سے لے کر شب زفاف کے غسل تک سب کچھ انگریز کا غلام ہو، مغرب کی نقل ہو تو